بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہفتے کی مجلس میں سنائے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا، اگر مسلمانوں کی کوئی مصیبت کھانا کھانے سے پہلے یاد آ جاتی ہے تو میری بھوک اڑ جاتی ہے، اگر نیند سے پہلے یاد آ جاتی ہے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ ترکیوں پر ایک دفعہ مصیبت آئی تھی، فرمایا میں لقمہ منہ میں رکھتا ہوں، مجھ سے نکلا نہیں جاتا۔ یہ اللہ والوں کی کیفیت ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہر مسلمان کو اندر دوسرے مسلمان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، دوسرے کی تکلیف کا احساس، دوسرے کی فکر، دوسرے کی پریشانی کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر دوسرے کی تکلیف کا احساس نہیں، کوئی فکر نہیں، اور دل و دماغ میں یہ بات آ گئی ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہوتا رہے، ہمیں کیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، رشتہ داروں میں ہو، دوستوں میں ہو، مسلمانوں میں ہو، یہ دل میں سوچنا کہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے ہوتا رہے، زبان سے نہ بھی کہے، اپنی عملی زندگی سے یہ ظاہر کرنا کہ ہم تو اپنے کام میں، اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہوتا رہے، یہ عملی زندگی سے ظاہر کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی تکلیف کا احساس ذرا سا خیال آ جائے تو میری بھوک اور نیند اڑ جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی تکلیف کا احساس نہ کرنا، یا مذاق سمجھنا، یا اس کی تکلیف پر ہنسنا، اندیشہ ہے کہ یہ تکلیفیں ہماری طرف رخ نہ کرنے، جو تکلیفیں وہ سہ رہا ہے وہ تکلیفوں کا رخ ہماری طرف نہ ہو جائے۔ تو ایک تو یہ کہ کسی کی تکلیف کو مذاق سمجھنا، معمولی سمجھنا، یا اس کی تکلیف پر مذاق بنانا، ہنسنا، تو اس میں اندیشہ اس بات کا ہے کہ جس تکلیف سے وہ گزر رہا ہے وہ تو گزر جائے گا، لیکن کہیں خدا نخواستہ وہ تکلیف کا رخ ہماری طرف نہ ہو جائے۔ اس لیے کسی بھی مسلمان پر کوئی تکلیف ہو، چاہے وہ ہمارے رشتہ داروں میں ہو، قریبوں میں سے ہو، دور والوں میں سے ہو، لیکن تکلیف کا احساس کرنا چاہیے، تکلیف کا احساس کرنا چاہیے کہ فلاں بھائی تکلیف میں ہیں، اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور فکر مند رہنا چاہیے۔ تکلیف کے موقع پر بسا اوقات ہم لوگ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کسی پر کوئی پریشانی آئی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں تم نے مجھے ستایا تھا نا، اس لیے تم پر یہ پریشانی آئی ہے، تم نے ہمارا دل دکھایا تھا نا، اس لیے تمہارے سامنے یہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح کسی پہ کوئی تکلیف آئے تو ہم کہتے ہیں ہاں وہ تو ایسا ہی تھا، اس کے ساتھ تو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، وہ تو ایسے ہی تھا اور اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ ساری باتیں خطرناک ہیں، نامناسب ہیں۔ کبھی بھی کسی تکلیف پر ایسی کوئی بات کہنا کہ اس کی تکلیف کا مذاق ہو یا اس کی تکلیف کو ہلکا سمجھا جا رہا ہو، یہ خطرے کی چیز ہے۔ ہمارے ہاں یہ معمول بن چکا ہے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں اور وہ ہمارا قریبی ہو تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں یہ تو تمہارے ساتھ ہونا تھا، تم تو ایسے ہو، تم نے تو مجھے فلاں وقت ستایا تھا، اب تمہارے سامنے آ گیا۔
یا پھر مسلمانوں میں کوئی عمومی تکلیف آئے، پریشانی آئے، اور یہ کہہ دینا یہ ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تکلیف کا احساس بھی کرنا چاہیے، اس کی تکلیف کی دور کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اس کے غم میں برابر کا شامل ہونا چاہیے، اور اس کی تکلیف میں اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کی مدد کرنا، پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہے ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انسانوں کی تکلیف ہو، جانوروں کی تکلیف ہو، کسی کی بھی تکلیف کو آپ نے گوارا نہیں کیا۔ چند صحابہ، ایک پرندہ تھا، اس کے بچے پکڑ کے لے آئے۔ وہ پرندہ اوپر منڈلا رہا تھا اپنے بچوں کے لیے، اوپر قریب میں اڑ رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بھائی وہ پرندے کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کے بچے چھوڑ دو۔ تو آپ نے ان کے بچوں کو آزاد کروا دیا۔ تو ہمارا دین، ہماری شریعت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کی قدر و عظمت اور اہمیت تو بہت زیادہ ہے، جانوروں پر بھی کو بھی تکلیف نہ دو، جانوروں کو بھی تکلیف نہ دو، اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر حضرت نے آگے فرمایا کہ جب میں باہر سفر پر جاتا ہوں اور اپنے بھائیوں کی بڑی بڑی عمارات دیکھتا ہوں، گھر دیکھتا ہوں، تو دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو دنیاوی نعمتوں سے بھی محروم نہیں فرمایا۔ دو چیزیں اب ہو گئیں، کسی کی تکلیف پر اس کی تکلیف کا احساس کرنا، یہ اچھی علامت ہے۔ کسی کی تکلیف پر خوش ہونا، یہ خطرے کی بات ہے۔ کسی مسلمان کی خوشحالی کو دیکھ کر خوش ہونا، یہ اچھی بات ہے۔ اور کسی مسلمان کی خوشحالی پر غم کرنا کہ یہ اتنا اچھا کیوں ہے، یہ اتنا خوشی سے کیوں زندگی گزار رہا ہے، یہ خطرے کی بات ہے۔ ہمارا اگر رہن سہن اور معاشرہ دیکھیں تو ہمارا معاشرہ تو ایسے ہی ہو چکا ہے کہ دوسروں کی تکلیف پر ہنستے ہیں، مذاق سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کی فکر نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں رہنے دو اس کو تکلیف میں۔ اور کسی مسلمان کو خوشحالی میں دیکھیں تو افسوس کرتے ہیں کہ یہ اتنا اچھا کیوں ہے، یہ اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے، یہ اتنا خوشحال کیوں ہے، اس کا کاروبار اتنا کیوں چل رہا ہے، یہ اپنے بیوی بچوں میں کام کاروبار میں اتنا خوش کیوں ہے۔ یہ ہم لوگوں کا معاشرہ ہے، یہ ہماری ذہنیتیں ہیں، تربیتیں ہیں، ہمارا معمول بن چکا ہے، جو کہ غلط ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے تکلیف پر افسوس کرو اور کسی کی خوشحالی پر خوش ہو، ترقی کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور ترقی دے، اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں میں اور اضافہ کرے۔ دل سے دعائیں دینی چاہیے، ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ جلنا، کڑنا، حسد کرنا، یہ حسد ہے، یہ حسد ہے۔ کسی کی چیزوں کو دیکھ کر جلنا، کڑنا، یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں معمول بن چکی ہیں، کیونکہ دلوں میں گنجائش نہیں رہی، دل ہمارے تنگ ہو چکے ہیں، دل ہمارے چھوٹے ہیں، اور ماحول کا بھی ایسا اثر ہے، آس پاس میں اس طرح کی باتیں ہیں کہ ہم ان چیزوں کو کے عادی ہو گئے ہیں، ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ کسی کی خوشحالی کو دیکھ کر بجائے خوش ہونے کے، دعائیں دینے کے، ہمارے اندر ایک جلن شروع ہو جاتی ہے کہ یہ خوش کیوں ہیں، یہ مزے سے کیوں رہ رہے ہیں، ان کی بڑے مزے آ رہے ہیں، یہ بڑی ترقیاں کر رہے ہیں، یہ بڑی کامیابی میں گھوم رہے، مزے کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ ایسا بگڑ چکا ہے، ایسا بگڑ چکا ہے کہ ہم اتنے گرے ہوئے معاشرے میں ہیں، اور ہم لوگوں کی عادتوں میں اتنی زیادہ پستی آ چکی ہے کہ بعض دفعہ، بلکہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ سگا بھائی
حسد کر رہا ہے سگے بھائی سے کہ تم اتنا خوش کیوں ہے، یہ اتنے مزے کیوں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس عادت سے۔ اس کا نقصان انسان کو خود ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کی خوشحالی کو دیکھ کر غمزدہ ہو رہے ہیں تو ہم اپنے اندر آگ لگا رہے ہیں، جل رہے ہیں، جلن کڑن کی آگ لگی ہوئی ہے اندر حسد کر رہے ہیں۔ اللہ کی دین ہے، اللہ نے اس کو نوازا ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیوں کرتے ہیں کہ کیوں دیا ہے؟ اس کی ترقی کو دیکھ کر جلنا کڑنا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایسا اعتراض ہے کہ آپ نے اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ تو ذہنوں میں یہ بات آنی چاہیے کہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے اس کو دی ہے، اور خوش ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، ترقی کی دعا دینی چاہیے، ترقی کی دعا دینی چاہیے، اس کی خوشی پر ماشاءاللہ بڑھنا چاہیے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی مشق کرنا پڑتی ہے، یہ ایک دم سے نہیں آتی۔ اچھائیاں ایک دم نہیں آتی، اچھائیوں کو لانا پڑتا ہے، اپنے اندر لانا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ والوں کی صحبت میں، مجلس میں جانا، اللہ والوں سے مشورہ کرنا کہ میرے اندر یہ چیز ہے، میرے اندر یہ خامی ہے۔ اور یہ بہت سارے لوگ طبیعتاً ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں، یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے ان پر۔ بہت سارے لوگوں کی طبیعتوں میں یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں، اللہ کا انعام ہوتا ہے ان پر کہ ان کا مزاج اس طرف چلتا نہیں ہے، ان باتوں کی طرف۔ اور بعض لوگوں کی طبیعت کا یہ حصہ ہوتی ہیں، ان کے مزاج کا حصہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو یہ چیز ہر وقت اندر ہی اندر کڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے۔ تو جس کے اندر یہ برائیاں نہیں ہیں وہ خوش نصیب انسان ہے، جس کے اندر ہیں تو وہ اپنی اصلاح کرے اور اپنے اندر عادت پیدا کریں کہ لوگوں کی ترقیوں کو دیکھ کر ماشاءاللہ اور خوشی کا اظہار کرنا، اور کسی کو تکلیف میں دیکھ کر پریشان ہو جانا، احساس کرنا، یہ سوچنا یہ تکلیف مجھ پر آ گئی ہے، یہ تکلیف میرے گھر والوں پر آ گئی ہے، اس طرح کا احساس کرنا کہ اگر یہ تکلیف میرے اوپر آتی تو میرا کیا حال ہوتا۔ تو اس لیے احساس کرتے ہوئے اس کی فکر کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب۔